لیکن بری لعنت صرف جہیز ہی نہیں ہے، یہ کہ آپ صرف لڑکے والے بارات لے کر کے آ رہے ہیں وہی صرف لڑکی والوں پہ بوجھ بن رہے ہیں، اور یہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں کہ بھیا مہندی پسائی 25,000 دیجئے، چوڑی پہنائی 50,000 دیجئے، جوتا چھپائی 40,000 دیجئے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اپنے گھر میں خود کھانے کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے نا، وہ لڑکا کروڑ پتی ڈھونڈتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو 1.5 لاکھ کا دولہا چاہیے تو آپ کو 5-6 لاکھ جہیز تو دینا ہی پڑے گا۔ اب آپ کہو کہ نہیں یہ ہماری مجبوری ہے جہیز دینا، تو میں سمجھتا ہوں یہ عذر لنگ ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر، خاص طور پہ لڑکی کی شادی کے نام پر وہ جاتے ہیں، لوگوں سے چندہ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ان کو چندہ دینا درست ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں اگر شرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو شادی بیاہ میں 2 ہی خرچ ہیں، ایک مہر کا خرچ اور دوسرا ولیمے کا خرچ، اس کے علاوہ تیسرا اور کوئی خرچ نہیں ہے۔ اور یہ دونوں خرچ، چاہے مہر کا خرچ ہو یا ولیمے کا خرچ ہو، یہ دونوں طرح کا خرچ صرف لڑکے والوں پر واجب ہوتا ہے، لڑکی والوں پہ تو 1 پیسے کا بھی خرچ نہیں ہے۔ تو پھر لڑکی والے لوگوں کے سامنے جائیں، بھیک مانگیں، چندہ کریں اور لوگوں کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ان کو چندہ دینا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور چاہے لڑکی والا ہو یا لڑکے والا ہو، میں تو سمجھتا ہوں شادی بیاہ کے موقع پر چندہ دینا، مدد کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی کو شادی بیاہ کے موقع پر قرضہ دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو لوگ سارا قرضہ لیتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں، پیسے اکٹھا کرتے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اوروں کی طرح ہم بھی اپنی شادیوں کو رنگین بنا سکیں، ہم بھی اپنی شادیوں میں خرافات کر سکیں، رسم و رواج کو بڑھاوا دے سکیں اور دل کھول کر کے فضول خرچی کریں۔ تو ایسے لوگوں کی شادی بیاہ کے موقع پر، چاہے لڑکی والا ہو یا لڑکے والا ہو، ان کی مدد کرنا، ان کو سپورٹ کرنا اور ان کو قرضہ دینا، یہ گویا فضول خرچی کو سپورٹ کرنا ہے، یہ بیجا رسم و رواج کو بڑھاوا دینا ہے اور خرافات میں ان کی مدد کرنا ہے، اور اس کی ہماری شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے، یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم نکاح کو آسان کرو، اور فرماتے ہیں اِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرْكَةً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے زیادہ برکت والی شادی اور نکاح وہ نکاح ہوتا ہے کہ جس میں کم خرچ ہو اور بیجا رسم و رواج اور خرافات سے بچ کر کے نہایت کفایت کے ساتھ وہ نکاح کیا جائے۔ لہٰذا اپنی نکاح کو آسان بنائیے اور بیجا رسم و رواج سے بچیے۔ بہت سارے لڑکی والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت کیا کریں، اگر ہم لوگوں سے مدد نہیں مانگیں گے اور قرضہ نہیں لیں گے تو ہماری لڑکی کے لیے جہیز کا انتظام نہیں ہو پائے گا، اور اگر ہم لڑکے والوں کو جہیز نہیں دیں گے تو ہماری لڑکی کا رشتہ کینسل ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا عذر لنگ ہے، یہ اس بات میں کوئی دم ہی نہیں ہے۔ میرے پاس خود ایک بندہ اسی طرح کا آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت ہماری کچھ مدد کروا دیجئے۔ ہم نے کہا کس لیے مدد کرنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی کی شادی ہے اور اس کو کچھ سامان وغیرہ، ضروری سامان ان کو دینے ہیں۔ تو میں نے کہا یعنی جہیز دینا ہے نا؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا آپ جہیز کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے یہی بات کہی کہ اگر جہیز نہیں دیں گے تو رشتہ کینسل ہو جائے گا۔ ہم نے کہا شوق سے یہ رشتہ کینسل کر دیجئے، اور آپ کے لڑکی کی شادی ہم ابھی فوراً ایک عزت دار گھرانے میں کروا دیں گے، اور ایک ہماری نظر میں ایک لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے اور اس کا خاندان بھی عزت دار خاندان ہے، سب اچھے لوگ ہیں، آپ کا شادی میں 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور آپ کی لڑکی بھی انشاءاللہ ہمیشہ خوشحال رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت لڑکا کرتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا لڑکا عالم دین ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جانتے ہو آپ کہ آج کل میاں مولانا کتنا تنخواہ رہتے 10-15 ہزار، اور آج کی اس مہنگائی کے دور میں 10-15 ہزار میں کیا ہو پائے گا؟ تو میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، یعنی کہ آپ کو دولہا 1.5 لاکھ کا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو 1.5 لاکھ کا دولہا چاہیے تو آپ کو 5-6 لاکھ جہیز تو دینا ہی پڑے گا۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اپنے گھر میں خود کھانے کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے نا، وہ لڑکا کروڑ پتی ڈھونڈتے ہیں، ان کو دولہا نوکری والا چاہیے، بزنس مین چاہیے، بنگلے گاڑی اور پراپرٹیوں والا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگو گے اور آپ کو اس طرح فیشن پرست دولہا ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 10-5 لاکھ
جہیز تو دینا ہی پڑے گا. تو اب آپ کہو کہ نہیں یہ ہماری مجبوری ہے جہیز دینا، تو میں سمجھتا ہوں یہ عذر لنگ ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. لہٰذا اگر ایسے لوگ کبھی آپ کے پاس آئیں اور وہ لڑکی کی شادی کے نام پہ آپ سے مدد مانگے، آپ فوراً ان کو دفع کیجئے. یہ جہیز میں ہم ان کا تعاون کریں گے. ہاں اگر کوئی آپ کو بندہ ایسا نظر آ رہا ہے جس کو آپ جانتے ہیں اور یقیناً وہ نہایت خستہ حال ہے کہ جو ضروری سامان جو کچھ دیے جاتے ہیں لڑکیوں کو اس کا بھی خرچہ نہیں اٹھا سکتا، تو آپ اس کی تھوڑی بہت مدد کر دیجئے. لیکن آپ خرافات کریں، رسم و رواج کو بڑھاوا دیں اور جہیز میں آپ کسی کا تعاون کریں، اس کو چندہ دیں، تو یہ کسی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے. اور سنیے ایک بات اور یاد آ گئی. ابھی دیکھیے شادی بیاہ کا موسم آ گیا ہے. اب ہر جگہ اسٹیج سجیں گے، تقریریں ہوں گی اور سارے علماء ہوں گے، خطبہ ہوں گے، ہر جگہ جہیز کی مذمت، جہیز کی مذمت. یقیناً جہیز بہت بری لعنت ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن بری لعنت صرف جہیز ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی شادیوں میں بہت سارے ایسے مراسم پائے جاتے ہیں اور خود لڑکی والے ہوتے ہیں جو لڑکے والوں کا خون چوستے ہیں. تو اس کی بھی تو مذمت ہونی چاہیے. یہ کہ آپ صرف لڑکے والے بارات لے کر کے آ رہے ہیں، وہی صرف لڑکی والوں پہ بوجھ بن رہے ہیں. اور یہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں کہ بھیا مہندی پسائی 25,000 دیجئے، چوڑی پہنائی 50,000 دیجئے، جوتا چھپائی 40,000 دیجئے، اور دنیا بھر کے ان میں ٹٹمے ہوتے ہیں کہ اس کے نام پہ 10,000، اس کے نام پہ 20,000، اس کے نام پہ 50,000. تو یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ لہٰذا صرف مذمت ایک طرف کی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف جہیز کی برائی کی جائے اور جہیز کو لعنت کہا جائے. یہ جو لڑکی والوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے لڑکے والوں کے اوپر، یہ بھی غلط ہے اور اس کی بھی مذمتیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات دیکھیے، یہ پکی بات ہے میرے بھائی کہ جب بھی ہم حلال کا راستہ چھوڑیں گے نا تو حرام کے دلدل میں پھنس ہی جائیں گے. یہ جہیز کو آج اتنا رواج کیوں ملا؟ کیونکہ آج ایک بڑی دنیا ہے میرے بھائی، بڑے دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے. بڑے بڑے اس میں حاجی، نمازی، مولانا، مفتی، بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. ایک بڑی دنیا ہے جو آج لڑکیوں کو وراثت میں ان کا حق نہیں دیتی ہے، اور یہ لڑکیوں پہ اتنا بڑا ظلم ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اور پھر یہی ہماری لڑکیاں ہوتی ہیں جو سسرال جا کر کے کبھی ساس کے ہاتھ بلیک میل ہوتی ہیں، کبھی شوہر کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہیں، کبھی نند کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہیں. پھر ان کو سسرال میں تانے سہنے پڑتے ہیں، طنز سننے پڑتے ہیں، اور ان کو بات بات پہ ٹارچر کیا جاتا ہے. اور پھر یہ جو ساس بہو کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری بچیوں پہ جو اتنا سسرال میں ظلم ہوتا ہے اور یہ جو طلاق کی نوبتیں آتی ہیں، یہ خاندان اجڑتا ہے، گھر برباد ہوتا ہے. ان سب کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں. اور یہ بات آپ لکھ لیجئے، جس دن ہم نے اپنی بچیوں کو وراثت میں ان کا حصہ دینا شروع کر دیا، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں سسرال میں ہماری بچیوں پہ اسی دن ظلم و زیادتی ہونا بند ہو جائے گا. کیونکہ جب ہماری بچی کے نام پہ جائیداد ہوگی نا، ہماری بچی کے نام پہ کچھ زمینیں ہوں گی اور ہماری بچی کے پاس کچھ بینک بیلنس ہوگا، تو اس کے سامنے بڑی سے بڑی ڈائن ساس بھی جھک کر کے رہے گی اور شوہر اس کی بات کو اہمیت دے گا، ویلو دے گا. ہماری بچیاں بے قدر اس لیے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہوتا کچھ نہیں ہے، ہماری بچیوں کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی ہے. اور یہ سسرال میں جو گیس باٹلا پھٹتا ہے اور اس میں ہماری بچیاں مر جاتی ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یار گیس باٹلا جب کبھی بھی پھٹتا ہے تو اس میں بہویں ہی صرف کیوں مرتی ہیں؟ یہ گھر کے باقی لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ساس کہاں چلی جاتی ہے؟ نند کہاں چلی جاتی ہے؟ شوہر سسر کہاں چلے جاتے ہیں؟ گیس باٹلا پھٹا اور بہو مر گئی. یہ جو گیس باٹلا کے پھٹنے سے صرف ہماری بچیاں مرتی ہیں نا، جب ہم اپنی بچیوں کے نام پہ وراثت لکھنا شروع کر دیں گے، ان کو وراثت میں ان کا حصہ دینا شروع کر دیں گے، اسی دن ہماری بچیاں سسرال میں محفوظ ہو جائیں گی اور ان پہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے خدا کے واسطے آپ جہیز دیتے ہیں نا، جب ہم لوگ وراثت نہ دے کر کے بچیوں کو 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 جہیز دیتے ہیں تو اس کا ڈبل گناہ ہم پر ہوتا ہے. ایک جو چیز نہیں دینی چاہیے،
یعنی جہیز، آپ اس بری لعنت میں مبتلا ہو کر کے وہ جہیز دے کر کے گناہگار بنتے ہیں. اور دوسرا جو ان کو دینا چاہیے، یعنی کہ وراثت میں ان کا جو حصہ، ان کا جو اپنا حق ہے، وہ حق انہیں نہ دے کر کے ہم اللہ رسول کی نگاہ میں مجرم قرار پاتے ہیں اور بڑے گناہگار ہوتے ہیں. اس لیے آپ جہیز کی لعنت سے توبہ کیجئے اور اپنی بچیوں کو وراثت میں ان کا حصہ دینا شروع کر دیجئے. 5-10 لاکھ آپ کو ویسے ہی دینا ہے، تو وہی 5-10 لاکھ جو آپ جہیز کے نام پہ دے رہے ہو یار، وہ وراثت میں ان کو دے دو. یہ جائز راستہ چھوڑ کر کے آپ کیوں ناجائز راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ ہم بچیوں کا جو حق مار رہے ہیں. میرے بھائی، آپ دنیا میں چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، اور چاہے جتنی اونچی پگڑی باندھ لیں، اگر آپ بچیوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں تو یاد رکھو اللہ آپ کے نمازوں میں کمی ہوگی اس کو معاف کر دے گا، عبادتوں میں کمی ہوگی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے، بچیوں کا حق دبایا ہے، تو جب تک وہ بچیاں معاف نہیں کریں گی اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا.